عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ آسام میں بولے امت شاہ، ریاست میں کانگریس اور بدرالدین اجمل کے درانداز رائے دہندگان پر روک لگائے گی بی جے پی۔ کنگنا رناوت کے لیے گورنر کے پاس وقت ہے لیکن کسانوں کے لیے نہیں، پوار کا اعلان۔ یو پی سنی سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین ظفر فاروقی کی مدت کار میں توسیع کو ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ ملک کے نام پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا، ملک کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پوری طرح پرعزم۔ ہندوستان میں قبضے کو بڑھا رہا چین اور مسٹر 56 خاموش، راہل گاندھی کا طنز۔ صوفی اسلامک بورڈ کو دلال کہنا، اجمیر شریف درگاہ کے ایک خادم کو پڑا مہنگا، مقدمہ درج۔ بہار سشاسن راج میں نہیں تھم رہے جرائم، پریشان ڈی جی پی نے پولیس کو دیا نیا ٹاسک۔ سیدھا سادہ شوہر پسند نہیں تھا تو بیوی نے قتل ہی کر ڈالا۔ راجدھانی دہلی کی سیکورٹی بے حد سخت، زمین سے آسمان تک پہرا، یوم جمہوریہ کے موقع پر۔ امارت شرعیہ جیسا نظام پورے ملک میں قائم کرنے کی ضرورت، محمود پراچا کا بیان۔ ایران کے معاشی تعلقات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، صدر روحانی کا بیان۔ روس حکومت مخالف گرفتار رہنما الیکسئی نفالنی کے حق میں ریلیاں، 3454 افراد ہوئے گرفتار۔ کینیا ترکی سے 118 عدد بختر بند گاڑیاں خریدے گا۔ مالی 2 مختلف بم حملوں میں 6 فوجی جاں بحق۔ ترکی نے 18 سال میں ہر شعبے میں انقلابی تبدیلیاں کی ہیں، صدر ایردوغان کا بیان۔ فرانس پرانا اتحادی ہے، تعلقات میں فروغ چاہتے ہیں، بائیڈن کا بیان۔ انڈونیشیا نے ایرانی بحری جہاز ضبط کر لیا، تفصیلات مانگ رہے ہیں، سعید خطیب زادہ کا بیان۔ کویت شمالی کوریائی ناظم الامور نے اہل خانہ سمیت جنوبی کوریا سے پناہ مانگ لی۔ جہاز رانوں کو اغوا کرنے والے بحری قزاقوں نے تاحال کوئی رابطہ قائم نہیں کیا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں، یہ آپ ہی لوگوں کا ادارہ ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، پہلی خبر پر نظر کرتے ہیں۔ آسام میں اس سال اپریل مئی ماہ میں مجوزہ اسمبلی انتخابات سے قبل ریاست میں سیاسی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ اسمبلی انتخابات سے قبل آسام کے دورے پر پہنچے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام کے نلباڑی میں عوامی تقریب کے خطاب میں کہا کہ آسام میں کانگریس اور بدرالدین اجمل دراندازوں کے لیے سارے دروازے کھول دے گی، کیونکہ یہ ان کا ووٹ بینک ہے۔ دراندازوں کو بی جے پی کی حکومت ہی روک سکتی ہے۔ آسام میں کانگریس اور مولانا بدرالدین اجمل دراندازوں کے لیے سارے دروازے کھول دے گی، کیونکہ یہ ان کی ووٹ بینک ہے۔ دراندازوں کو بی جے پی حکومت ہی روک سکتی ہے۔ امت شاہ نے یہ بھی کہا کہ جو سالوں تک یہاں اقتدار میں رہے ہیں، میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آسام کی تہذیب کے لیے کیا کیا؟ ووٹ بٹورنے کے علاوہ ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ ناظرین، دہلی کی سرحدوں پر جاری کسان تحریک کی حمایت میں آج ممبئی واقع آزاد میدان میں عظیم الشان ریلی ہوئی۔ اس ریلی میں این سی پی سربراہ شرد پوار نے مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کو زبردست تنقید کا نشانہ بنایا۔ شرد پوار کی گورنر سے ناراضگی اس بات کو لے کر تھی کہ انہوں نے کسانوں کو ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا۔ شرد پوار نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر کی تاریخ میں ایسا گورنر پہلے کبھی نہیں ملا۔ کسان آج ممبئی میں ہیں لیکن گورنر گوا چلے گئے۔ گورنر کو کنگنا رناوت سے ملنے کا وقت ہے لیکن کسانوں سے ملاقات کرنے کا وقت نہیں ہے۔
ناظرین، یو پی سنی سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین ظفر فاروقی کو الہ آباد ہائی کورٹ سے زبردست جھٹکا لگا ہے۔ ہائی کورٹ نے یوگی حکومت کی طرف سے ظفر فاروقی کی مدت کار میں توسیع کیے جانے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے سنی وقف بورڈ کے چیئرمین کی توسیع کو وقف ضابطوں کی سخت خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی الہ آباد ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ 28 فروری سے پہلے سنی سینٹرل وقف بورڈ کا چناؤ کرائے۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ وقف بورڈ کا چناؤ ریاست کے ایڈیشنل پرنسپل سیکریٹری اقلیتی بہبود کی نگرانی میں کرایا جائے۔ ناظرین گرامی، صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند 72ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر قوم کو خطاب کر رہے ہیں۔ قوم کے نام اپنے خطاب میں صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا، ہماری قومی تہواروں کو ملک کے تمام باشندے راشٹریہ پریم کے جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ یوم جمہوریہ کا قومی تہوار بھی ہم پورے جوش کے ساتھ مناتے ہوئے اپنی قومی پرچم اور آئین کے تئیں احترام اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ رام ناتھ کووند نے کہا کہ دن رات محنت کرتے ہوئے کورونا وائرس کو ڈیکوڈ کر کے اور بہت کم وقت میں ہی ویکسین تیار کر کے ہمارے سائنسدانوں نے پوری انسانیت کی فلاح کے لیے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ ناظرین گرامی، کانگریس رہنما راہل گاندھی نے ہندوستانی علاقے میں چین کے قبضے کی توسیع کے سلسلے میں پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر چھپن چین لفظ ہی نہیں بول پا رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے 3 روزہ تمل ناڈو دورے کے آخری دن یہاں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین ہندوستانی علاقے میں اپنا قبضہ بڑھا رہا ہے، لیکن مسٹر چھپن مہینوں سے چین لفظ ہی بول نہیں پا رہے ہیں، شاید وہ چین لفظ بولنا شروع کر سکتے ہیں۔ ناظرین، صوفی اسلامک بورڈ نے اجمیر شریف درگاہ کے خادم پر بورڈ کو پمپ اور دلال کہنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اس الزام میں ان کے خلاف تھانے میں FIR درج کرائی ہے اور لیگل نوٹس بھیجا ہے۔ ضلع کانپور کے جوہی پولیس اسٹیشن میں 23 جنوری کو IPC کی دفعہ 153 اور IT ایکٹ کی دفعہ 66 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ صوفی اسلامک بورڈ کے ترجمان محمد کوثر صدیقی کے مطابق اجمیر شریف درگاہ کے خادم سرور چشتی نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا PFI کو ملکگیر سطح پر پابندی عائد کرنے کی جدوجہد کرنے والے صوفی اسلامک بورڈ کو دلال اور پمپ کہہ کر ان کو رسوا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خادم سرور نے ایسا صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ بورڈ دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ناظرین، بہار میں بے لگام ہوتے مجرمانہ واقعات پر نتیش حکومت سے لے کر پولیس تک کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پولیس محکمے کی فضیحت کو دیکھتے ہوئے ریاست کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس SK سنگل نے صوبے کے پولیس افسران کو قتل کے واقعات میں شامل ملزمین کو گرفتار کرنے کا نیا ٹاسک سونپا ہے۔ سنگل نے سبھی ضلع کے پولیس سپرنٹینڈنٹس کو خصوصی مہم چلا کر قتل سمیت سنگین جرائم کے ملزمین کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ پولیس DGP سنگل نے پولیس ہیڈ کوارٹر سطح پر نوگچھیا، بگھا پولیس ضلع سمیت 40 اضلاع میں قتل، لوٹ، ڈکیتی، عصمت دری سمیت کئی مجرمانہ واردات کا جائزہ لیا اور اس کے بعد قتل کے تمام زیر التوا معاملوں میں گرفتاری یقینی بنانے کا حکم سبھی ضلع پولیس کو دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، راجستھان میں چتور گڑھ ضلع کے وجے پورہ تھانہ علاقے میں ہوئے ایک شخص کے قتل کے معاملے میں پولیس نے انکشاف کرتے ہوئے قتل کے الزام میں مقتول کی نابالغ بیوی کو نابالغ اور بچوں کے قانون کی دفعات کے تحت گرفتار کر لیا۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ دیپک بھارگو نے بتایا کہ گزشتہ 20 جنوری کو وجے پور گرام کے باہر سڑک کنارے ویران جگہ پر ایک نوجوان کی خون میں سنی لاش پڑی ملی، جس کا قتل موقع پر ہی کیا گیا تھا۔ نوجوان کی پہچان علاقے کے گاؤں مائرہ کے رہنے والے رتن لال بھیل کے طور پر ہوئی۔ تھانہ افسر دیپک بنجارا نے اس قتل کے معاملے میں جانچ کی تو پتہ چلا کہ مقتول بے حد سیدھا سادہ اور بھولا بالا انسان تھا، جسے اس کی بیوی جو نابالغ ہے پسند نہیں کرتی تھی۔ اسی ناپسندگی کی وجہ سے وہ پہلے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن والدین اسے پھر سسرال لے آئے تھے۔ اسی بنیاد پر پولیس نے حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی تو وہ ٹوٹ گئی اور اس نے بتایا کہ اس نے رتن سے چھٹکارا پانے کے لیے منصوبہ بند طریقے سے واقعے کو آدھی رات کو گھر سے باہر لے گئی اور ویران مقام پر اس کے ہاتھ پیر باندھنے کے بعد اس کے سر پر بھاری پتھر اور اپنے ساتھ لائی پتھر کی ٹینکی سے بھی سر پر وار کر کے قتل کر دیا اور پھر آ کر سو گئی۔ ناظرین گرامی، ایرانی صدر نے ملک کے خلاف معاشی جنگ لڑنے والے شکست خوردہ عناصر کے مقصد کو ایرانی معیشت کی تباہی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب ایران کی تجارتی شراکت داروں کے نقطہ نظر میں تبدیلی آ گئی ہے اور ایرانی معاشی تعلقات نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر حسن روحانی نے
गुज़िश्ता रोज़ इतवार को गवर्नमेंट इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन हेडक्वार्टर्स के 196वें इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। नाज़रीन, रूस में पुलिस ने हिज़्ब इख्तिलाफ के गिरफ्तार रहनुमा एलेक्सी नावाल्नी के हक़ में मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरों और रैलियों में हिस्सा लेने की पादाश में 3400 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। रूस के इलाके साइबेरिया के बाद शहरों में -50 डिग्री सेंटीग्रेड के बावजूद नावाल्नी के हामियों ने एहतजाजी मुजाहरों में हिस्सा लिया है, उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। नाज़रीन, कीनिया की फ़ौज ने तुर्की से 118 बख्तरबंद गाड़ियाँ ख़रीदने का ऐलान किया है। कीनिया डिफेंस फोर्सेस के तर्जुमान ज़पोरा विक्योको ने अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत और दहशतगर्द तंजीम अश-शबाब के ख़िलाफ़ मुअस्सर अंदाज में लड़ने के लिए तुर्की की दिफाई सनतों में से एक कंपनी कैटरपिलर सेलर के तैयार करदा बख्तरबंद गाड़ियाँ हिजर ख़रीदने का ऐलान कर लिया है। नाज़रीन गिरामी, सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि तुर्की ने हर शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं। तुर्क सदर ने अपनी सियासी जमात आक पार्टी के इस्तांबुल ज़िली दफ्तर से वेंजिली, मरसन और अवशाक ज़िली दफातर में मुनक़िदा 7वें मामूल के इजलास में बराह रास्त राब्ते के ज़रिए शिरकत की। जनाब एर्दोगान ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तुर्की ने जमहूरियत तारीख़ में सरअंजाम दिए जाने वाले तमाम तर उमूर से कई गुना महज हालिया 18 बरसों में सरअंजाम दिया है, जिस पर हमें फ़ख्र है। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने फ्रांसीसी हम मनसब एमानुएल मैक्रोन से कहा है कि वो 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के ख़्वाह हैं। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने मैक्रोन से गुज़िश्ता रोज़ टेलीफोन पर रब्ता किया और कहा कि फ़्रांस अमरीका का पुराना इत्तेहादी है और हम इन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं और इस बात का इआदा करते हैं कि अमरीका नेटो, यूरोपीय यूनियन समेत ट्रांस अटलांटिक ममालिक से अपने रवाबित को तक़वियत देगा। नाज़रीन, ईरान ने इंडोनेशिया से उस बहरी जहाज़ के बारे में मज़ीद तफ़सीलात तलब की है जिसे इंडोनेशिया ने ज़ब्त करने की इत्तला दी है। ये बात ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान सईद ख़तीबज़ादा ने कही है। इंडोनेशिया ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि उसने ईरानी और पनामा के परचम बरदार तेल बरदार बहरी जहाज़ों को ज़ब्त किया है। इंडोनेशिया के साहिली मुहाफ़िज़ों के मुताबिक इन बहरी जहाज़ों को गैर कानूनी तौर पर तेल की तरसील के शिबे में कब्ज़े में लिया गया था। नाज़रीन, कुवैत में मुतय्यन शिमाली कोरियाई सिफारत खाने के नाज़िमुल उमूर रिव होयोन वोह ने अहल खाना समेत जनूबी कोरिया से पनाह मांग ली है। जनूबी कोरियाई ख़बर एजेंसी योनहाप के मुताबिक रेवह्योन ओह कुवैत में मुतय्यन अपने मुल्क की सिफारत खाने का निज़ाम चला रहे हैं, जिनके सफ़ीर सोचांग से को अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का सामना करते हुए मुल्क बदर होना पड़ा है। नाज़रीन, तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशओग्लू का कहना है कि खलीज गेने से अगवा करदा बहरी जहाज़ के अमले के हवाले से बहरी क़ज़्ज़ाक़ों ने ताहाल किसी से रब्ता नहीं किया है। जनाब चावुशओग्लू ने तुर्की कौमी असम्बली में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमला तुर्क शहरियों पर किया गया, हमारे 50 जहाज़रान अगवा कर लिए गए हैं, हमारे बहरी जहाज़ पर सिक्योरिटी के हवाले से कोई मवाद मौजूद नहीं, हमारा एक शहरी ज़ख्मी है, ताहम उसकी तिब्बी हालत बिल्कुल ठीक है। सदर एर्दोगान की शुरू से इस अमल का करीबी तौर पर जायज़ा लेने पर जोर देते हुए जनाब चावुशओग्लू ने बताया कि अब तक अगवा कुनंदगान से कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई, हमारा तमाम तर इलाकाई ममालिक से राबता कायम है। नाज़रीन गिरामी, माली में 2 मुख्तलिफ फ़ौजी अड्डों पर दहशतगर्द हमलों में 6 फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। मुल्क की सरहदों के अंदर वाक़े बोलकेसी और मोंदोरो फ़ौजी अड्डों पर बैक वक्त दहशतगर्द हमले किए गए थे। धमाकों के असर से 6 मालाई फ़ौजी हलाक हो गए तो जवाबी कार्रवाई में 40 दहशतगर्द जहन्नम रसीद कर दिए गए हैं, इस बात की इत्तला दी गई है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है
عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار